أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں پھر صحابہ کا ذکر کروں گا، بدری صحابہ کا۔ ان میں سے جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صہیب کے پتا کا نام سنان بن مالک اور ماتا کا نام سلمہ بن قعید تھا۔ حضرت صہیب کا وطن موصل تھا۔ حضرت صہیب کے پتا یا چاچا کسریٰ کی طرف سے ابو اللہ کے گورنر تھے۔ ابو اللہ دجلہ کے کنارے ایک شہر ہے جو بعد میں بصرہ کہلایا۔ رومیوں نے اس علاقے پر آکرمن کیا اور انہوں نے حضرت صہیب کو قیدی بنا لیا جبکہ وہ ابھی چھوٹی آیو میں تھے۔ ابو القاسم مغربی کے انوسار حضرت صہیب کا نام عمیرہ تھا۔ رومیوں نے صہیب نام رکھ دیا۔ حضرت صہیب کا رنگ اتیدھک لال تھا۔ قد نہ لمبا تھا اور نہ ہی چھوٹا، سر پر گھنے بال تھے۔ حضرت صہیب نے رومیوں میں پرورش پائی۔ ان کی جیب ہکلاتی تھی۔ قلب نے انہیں رومیوں سے خرید لیا۔ ایک اور ویکتی تھا اور انہیں لے کر مکہ آ گیا۔ پھر عبداللہ بن جدعان نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت صہیب عبداللہ بن جدعان کی مرتیو تک اس کے ساتھ مکہ میں رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا۔ ایک روایت کے انوسار حضرت صہیب کے بچے کہتے ہیں کہ حضرت صہیب جب بدھمتا کی آیو کو پہنچے تو روم سے بھاگ کر مکہ آ گئے اور عبداللہ بن جدعان کے متر بن گئے اور ان کی مرتیو تک ان کے ساتھ رہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ورنن فرماتے ہیں کہ ایک غلام صہیب تھے جو روم سے پکڑے ہوئے آئے تھے۔ یہ عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے جو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے لیے انہوں نے کئی پرکار کے کشٹ اٹھائے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اس سندربھ میں ورنن فرمائی ہے کہ جو قرآن کریم میں ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں یا غلاموں کی سہایتا سے بنا لیا ہے، تو اس کا اتر ایک تو یہ ہے کہ یہ غلام تو مسلمان ہونے کی وجہ سے کشٹوں اور ظلموں کا نشانہ بنے، تو کیا انہوں نے ارتھات ان غلاموں نے ان کشٹوں کو اپنے اوپر ڈالنے کے لیے، سہنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سہایتا کی تھی؟
اور پھر نہ صرف یہ کہ چھپ کر سہایتا کی یا ظاہر بھی ہوا، اور پھر نہایت دृڑھتا کے ساتھ کٹھنائیوں اور ظلم برداشت بھی کیے، تو اس بات کو ورنن فرمایا حضرت مسلم موعود نے کہ یہ اتیدھک گھٹیا آروپ ہے۔ یہ تو ان مومنین کا، ان لوگوں کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان تھا جس نے انہیں دृڑھ رکھا، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سیکھا اور اللہ تعالیٰ کے وحی پر ایمان لائے۔ تو بہرحال اس وشے میں یہ ورنن تھا۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں صہیب سے دار ارقم کے دروازے پر ملا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ صہیب نے مجھ سے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپستت ہوں اور آپ کی باتیں سنوں۔ حضرت صہیب نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ پھر ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا، جس پر ہم نے اسلام سویکار کر لیا۔ ہم سارا دن وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ ہم نے شام کی، پھر ہم وہیں سے چھپتے ہوئے نکلے۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب نے 30 سے ادھک لوگوں کے بعد اسلام سویکار کیا تھا۔ حضرت انس نے ورنن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے میں پراتھمکتا پراپت کرنے والے 4 ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں عرب میں پراتھمکتا رکھنے والا ہوں، صہیب روم میں پراتھمکتا رکھنے والے ہیں، اور سلمان اہل فارس کے لوگوں میں پراتھمکتا رکھنے والے ہیں، اور بلال حبش میں پراتھمکتا رکھنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ورنن کیا کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کا اعلان فرمایا وہ سعد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر شریعت اتری تھی، اور ابو بکر اور عمار اور ان کی ماتا سمیہ اور صہیب اور بلال اور مقدار عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چاچا ابو طالب کے دوارا سرکشت رکھا، اور ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے دوارا سرکشت رکھا۔ اس بارے میں پچھلے خطبہ میں وستار سے ورنن کر چکا ہوں کہ یہ راوی کا وچار ہے، انیتھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان ظالموں کا نشانہ بننا پڑتا تھا، جبکہ شروع میں کچھ بچت ہوئی لیکن پھر بننا۔ بہرحال راوی کہتا ہے کہ باقیوں کو مشرکوں نے پکڑ لیا اور لوہے کی زنجیریں پہنائیں اور انہیں دھوپ میں جلاتے تھے، اطہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے ان کے ساتھ جس پر وہ چاہتے تھے سمجھوتا نہ کر لیا ہو، اترکت بلال کے، کیونکہ ان پر سوئم کی جان اللہ کی خاطر ویرتھ ہو گئی تھی، اور وہ اپنی قوم کے لیے بھی ویرتھ تھے۔ وہ ان کو پکڑتے اور لڑکوں کے سپرد کر دیتے اور انہیں مکہ کی گھاٹیوں میں گھماتے پھرتے، اور بلال احد احد کہتے جاتے۔ بہرحال کشٹ تو ان سب نے سہے، جیسا کہ میں نے کہا، اور پرتیک نے اپنے ایمان پر ڈٹے رہنے کا اظہار کیا، لیکن بہرحال حضرت بلال کے بارے میں جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کشٹوں کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر ورنن کیا جاتا ہے کہ حضرت صہیب ان مومنین میں سے تھے جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا اور جنہیں مکہ میں اللہ کی راہ میں کشٹ دیے جاتے تھے، تکلیفوں سے ان کو بھی بہت زیادہ گزرنا پڑا۔ ایک روایت کے انوسار حضرت عمار بن یاسر کو اتنا کشٹ دیا جاتا کہ انہیں معلوم نہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔
یہی حالت حضرت صہیب، حضرت ابو فائد، حضرت عامر بن فہیرہ اور انیہ اصحاب کی تھی۔ ان اصحاب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا فصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر تیرا رب یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے پلائن کے بعد اس کے اپدرو میں گرست کیے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، تو نسندہ تیرا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک روایت کے انوسار مدینہ کی طرف پلائن کرنے والوں میں سے جو سب سے انت پر آئے وہ حضرت علی، حضرت صہیب بن سنان تھے۔ یہ ربیع اول کے بیچ کی گھٹنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں قیام پذیر تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، ابھی مدینہ کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صہیب جب پلائن مدینہ کے لیے نکلے تو مشرکین کے گٹ نے آپ کا پیچھا کیا تو اپنی سواری سے اترے اور ترکش میں جو کچھ تھا وہ نکال لیا اور کہا، اے قریش کے گروہ، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ماہر تیر اندازوں میں سے ہوں۔ اللہ کی قسم تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جتنے تیر میرے پاس ہیں وہ سب تمہیں مار نہ لوں، پھر میں اپنی تلوار سے تمہیں ماروں گا یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے۔ اس لیے تم لوگ جو چاہو کرو، اگر میرا مال چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنا دھن کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میرا دھن کہاں ہے اور تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت صہیب نے بتا دیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوئے، حضرت صہیب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سودے نے ابو یحییٰ کو لابھ پہنچایا، سودا نفع مند ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر یہ آیت اتری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی پرسنتا کی پراپتی کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ بندوں کے لیے بہت ہی کرپالو ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صہیب مکہ سے پلائن کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوئے۔ اس وقت آپ قباء میں تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر بھی تھے۔ اس وقت ارتھات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ اس وقت ان سب کے سامنے تازہ کھجوریں تھیں جو حضرت ام کلثوم بن ہدم لائے۔ راستے میں حضرت صہیب کو آنکھ کا روگ ہو گیا تھا، آنکھوں کی تکلیف ہو گئی تھی اور انہیں اتیادک بھوک لگی ہوئی تھی، یاترا کے کارن تھکان بھی تھی۔ حضرت صہیب کھجوریں کھانے کے لیے لپکے تو حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، صہیب کی طرف دیکھیں، اسے آنکھوں کا روگ ہے اور وہ کھجوریں کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مذاقاً کہ تم کھجور کھا رہے ہو جب کہ تمہیں آنکھوں کا روگ ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور بہہ رہی ہیں۔ حضرت صہیب نے عرض کیا، میں اپنی آنکھ کے اس بھاگ سے کھا رہا ہوں جو ٹھیک ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر حضرت صہیب نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ پلائن میں مجھے ساتھ لے کر جائیں گے، پرنتو آپ چلے آئے اور مجھے چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ساتھ لے کر جانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آپ بھی تشریف لے آئے اور مجھے چھوڑ آئے۔ قریش نے مجھے پکڑ لیا
اور مجھے قید کر دیا، اور میں نے اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اپنے مال کے بدلہ میں خریدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودا لابھدائک ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی پرسنتا کی پراپتی کے لیے بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں کے حق میں بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ حضرت صہیب نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک مد تقریباً آدھا کلو آٹا یاترا کے لیے سفر کے لیے لیا تھا، اسے میں نے ابواہ کے استھان پر گوندھا تھا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہو گیا۔ اس یاترا میں صرف اتنا کھایا خوراک تھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنن فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ صہیب ایک دھنی آدمی تھے، ویاپار کرتے تھے اور مکہ کے دھنی آدمیوں میں سمجھے جاتے تھے، اترکت اس کے کہ وہ مالدار بھی تھے اور آزاد بھی ہو چکے تھے، اب تو غلام نہیں رہے تھے۔ قریش ان کو مار کر بے ہوش کر دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف پلائن کر کے گئے تو آپ کے بعد صہیب نے بھی چاہا کہ وہ بھی پلائن کر کے مدینہ چلے جائیں، پرنتو مکہ کے لوگوں نے ان کو روکا اور کہا کہ جو دولت تم نے مکہ میں کمائی ہے تم اسے مکہ سے باہر کس طرح لے جا سکتے ہو؟ ہم تمہیں مکہ سے جانے نہیں دیں گے۔ صہیب نے کہا، یدی میں یہ سب کی سب دولت چھوڑ دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دو گے؟ وہ اس بات پر راضی ہو گئے اور آپ اپنی ساری دولت مکہ والوں کے سپرد کر کے خالی ہاتھ مدینہ چلے گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوئے۔ آپ نے فرمایا، صہیب تمہارا یہ سودا سب سودوں سے لابھدائک رہا، ارتھات پہلے چیزوں کے بدلہ میں تم روپیہ پراپت کیا کرتے تھے، پرنتو اب روپے کے بدلہ میں تم نے ایمان پراپت کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کے مکہ سے مدینہ پلائن کرنے کے بعد ان کی اور حضرت حارث بن سما کے مدھے بھائی چارہ کروایا۔ حضرت صہیب غزوہ بدر، احد، خندق اور باقی سمست غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ حضرت عائذ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ابو سفیان بن حرب کا گزر ہوا۔ لوگوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلواریں ابھی اللہ کے دشمنوں کی گردن پر نہیں چلی۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا، کیا تم قریش کے نیترتو کرنے والے اور سردار کے بارے میں ایسا کہتے ہو؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، شاید تم نے انہیں غصہ دلا دیا ہے۔ یدی تم نے انہیں غصہ دلایا ہے تو تم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلایا ہے۔ عطا حضرت ابو بکر ان لوگوں کے پاس واپس گئے اور کہا، اے ہمارے بھائیو، شاید تم ناراض ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں اے ابو بکر، اللہ آپ کو क्षमा کرے۔ حضرت صہیب بیان کرتے ہیں کہ جس مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں اس میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بیعت لی میں اس میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سریہ روانہ فرمایا میں اس میں شامل تھا، اور آپ جس غزوے کے لیے بھی روانہ ہوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھا۔ میں آپ کے دائیں طرف ہوتا یا بائیں طرف
لوگ جب سامنے سے خطرہ محسوس کرتے تو میں لوگوں کے آگے ہوتا، جب لوگ پیچھے سے خطرہ محسوس کرتے تو میں ان کے پیچھے ہوتا، اور میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کو اپنے درمیان نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ آپ کا دیہانت ہو گیا، ارتھات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو ہو گئی۔ حضرت صہیب بڑھاپے میں لوگوں کو جمع کر کے اتیادھک مزے کے ساتھ اپنی جنگی کارناموں کی روچک گھٹنائیں سنایا کرتے تھے۔ حضرت صہیب کی بھاشا میں اجمیت تھی، ارتھات عربوں والی واگمیتا نہیں تھی۔ زید بن اسلم اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ چلا یہاں تک کہ وہ حضرت صہیب کے ایک باغ میں داخل ہوئے جو عالیہ کے استھان میں تھا۔ حضرت صہیب نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو کہا، یہ الناس یہ الناس۔ حضرت عمر کو لگا کہ الناس کہہ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا، اسے کیا ہوا ہے، یہ لوگوں کو کیوں بلا رہا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ اپنے غلام کو بلا رہا ہے جس کا نام یوحنس ہے، زبان میں ہکلانے کے کارن سے وہ اسے ایسا کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، صہیب وہاں پھر باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد تو حضرت عمر نے کہا کہ اے صہیب، 3 باتوں کے اترکت میں تم میں کوئی برائی نہیں دیکھتا، یدی وہ تم میں نہ ہوتی تو میں تم پر کسی کو فضیلت نہ دیتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو عرب کی اور سمبودھت کرتے ہو جبکہ تمہاری بھاشا غیر عربی ہے، اور تم اپنا گوتر ابو یحییٰ بتاتے ہو جو ایک نبی کا نام ہے، اور تم اپنا مال ویرتھ میں خرچ کرتے ہو۔ حضرت صہیب نے اتر میں کہا، جہاں تک میرا ویرتھ میں دھن خرچ کرنے کا سمبند ہے تو میں اسے وہیں خرچ کرتا ہوں جہاں خرچ کرنے کا حق ہوتا ہے، ویرتھ نہیں کرتا۔ جہاں تک میرے گوتر کا سمبند ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو یحییٰ رکھا تھا اور میں اسے کداپی چھوڑ نہیں سکتا، اور جہاں تک میرے عرب کی طرف سمبودھت ہونے کا سمبند ہے تو رومیوں نے مجھے بچپن میں قیدی بنا لیا تھا، اس لیے میں نے ان کی زبان سیکھ لی۔ میں قبیلہ نمر بن قاصد سے سمبند رکھتا ہوں۔ حضرت عمر حضرت صہیب سے بہت پریم کرتے تھے اور ان کے بارے میں اتم وچار رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو آپ نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ صہیب پڑھائیں گے اور 3 دن تک مسلمانوں کی امامت کروائیں گے، یہاں تک کہ اہل شورا اس پر سہمت ہو جائے جس نے خلیفہ بنانا ہے۔ حضرت صہیب کی مرتیو ماہ شوال 38 ہجری میں ہوئی، کچھ کے انوسار 39 ہجری میں مرتیو ہوئی۔ مرتیو کے وقت حضرت صہیب کی عمر 73 ورش تھی، کچھ اور روایات کے انوسار 70 ورش تھی۔ آپ مدینہ میں دفن ہوئے۔ اگلی صحابی جن کا ورنن ہے وہ حضرت سعد بن ربی ہیں۔ حضرت سعد بن ربی کا سمبند انصار کے قبیلہ خزرج کے ونش بنو حارث سے تھا۔ آپ کے پتا کا نام ربیع بن عمرو اور والدہ کا نام حذیلہ بنت عنیبہ تھا۔ حضرت سعد کی 2 پتنیاں تھیں، ایک کا نام عمرو بن حزم اور دوسری کا نام حبیبہ بنت زید تھا۔ حضرت سعد بن ربی کی 2 پتریاں تھیں، ایک پتری سعد تھی، ایک جگہ انہیں سعید بھی لکھا گیا ہے، ان کا اصل نام جمیلہ تھا۔ حضرت سعد بن ربی زمانہ جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے جبکہ بہت کم لوگ یہ جانتے تھے۔ حضرت سعد قبیلہ بنو حارث کے نقیب تھے، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن روا بھی
اسی قبیلہ کے نقیب تھے۔ حضرت سعد پہلی بیعت عقبہ اور دوسری عقبہ میں شامل تھے۔ پلائن مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مدھے بھائی چارہ استھاپت فرمایا تھا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ورنن کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور سعد بن ربی کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو سعد بن ربی نے کہا، میں انصار میں سے زیادہ دھنی ہوں، سو میں تقسیم کر کے آدھا دھن آپ کو دے دیتا ہوں، اور میری 2 پتنیوں میں سے جو آپ پسند کریں میں آپ کے لیے اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ جب اس کی عدت گزر جائے تو اس سے آپ نکاح کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن نے حضرت سعد سے کہا کہ مجھے اس کی کوئی آوشکتا نہیں، تم کیول یہ بتاؤ یہاں کوئی بازار ہے جس میں ویاپار ہوتا ہے؟ حضرت سعد نے بتایا کہ کینقا کا بازار ہے۔ حضرت عبد الرحمن یہ پتہ کر کے صبح سویرے وہاں گئے اور پنیر اور گھی لے آئے۔ پھر اسی طرح ہر صبح وہاں بازار میں جاتے رہے، اور ابھی کچھ سمے نہ گزرا تھا کہ حضرت عبد الرحمن آئے اور ان پر زعفران کا نشان تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کیا وجہ ہے کہ ان کی شادی ہو گئی۔ زعفران کا نشان ڈالتے تھے تو ارتھ تھا کہ شادی ہو گئی۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ انہوں نے کہا انصار کی ایک مہیلا سے۔ تو آپ نے فرمایا کتنا مہر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 گٹلی کے برابر سونا، یا کہا سونے کی گٹلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، چاہے 1 بکری کا ہی صحیح۔ ان کی طاقت کے انوسار ان کو ولیمہ کی طرف توجہ دلائی، دعوت کی طرف۔ حضرت سعد بن ربی غزوہ بدر احد میں شامل ہوئے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ غزوہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سعد بن ربی کی خبر کون لائے گا؟ ایک ویکتی نے کہا کہ میں انتتہ قتل ہونے والے لوگوں میں جا کر ڈھونڈنے لگا۔ حضرت سعد نے اس ویکتی کو دیکھ کر کہا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہاری خبر لے کر جاؤں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت سعد نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں میرا سلام کہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دینا کہ مجھے نیزے کے 12 زخم آئے ہیں اور میرے سے لڑنے والے دوزخ میں پہنچ گئے ہیں، ارتھات جو بھی میرے سے لڑائی کی اس کو میں نے مار دیا ہے۔ اور میری قوم کو یہ کہنا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی بہانہ نہیں ہوگا، یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں اور تم لوگوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا۔ ورنن کیا جاتا ہے کہ جو ویکتی ان کے پاس گیا تھا وہ حضرت ابی بن کعب تھے۔ حضرت سعد نے حضرت ابی بن کعب سے کہا، اپنی قوم سے کہنا کہ تم سے سعد بن ربی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور جو عہد کیا، اور جو عہد ایک اور روایت ہے کہ اور جو عہد تم لوگوں نے عقبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس کو یاد کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے حضور تمہارے لیے کوئی بہانہ نہ ہوگا۔ یدی کفار تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ حرکت کر رہی ہو، ارتھات کوئی شخص بھی جیوت باقی رہے، تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا اللہ کے سمکش۔
تو حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں بھی وہیں تھا، ارتھات حضرت سعد کے پاس ہی تھا۔ تو حضرت سعد بن ربی کی مرتیو ہو گئی، زخموں سے چور تھے اس وقت۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں واپس آیا، حاضر ہوا اور آپ کو سب بتایا کہ یہ بات چیت ہوئی تھی، یہ ان کی حالت ہے، اور اس طرح شہید ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، وہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی بھلائی چاہنے والا تھا۔ حضرت سعد بن ربی، حضرت خارجہ بن زید کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب حضرت سعد کی شہادت کی واقعہ کا ورنن کرتے ہوئے اس طرح تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں اتر آئے ہوئے تھے اور شہداء کی لاشوں کی دیکھ بھال شروع تھی۔ جو نظارہ اس وقت مسلمانوں کے سامنے تھا وہ خون کے آنسو رلانے والا تھا، ارتھات جب جنگ ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی تھے لیکن آپ پھر بھی میدان میں آ گئے۔ شہداء کی لاشوں کو دیکھ بھال شروع ہوئی، کس طرح تدفین کرنی ہے، زخمیوں کو سنبھالنے کی طرف توجہ ہوئی۔ تو بہرحال جو نظارہ تھا اس وقت جو مسلمانوں کے سامنے تھا وہ ایسا خوفناک تھا کہ کہتے ہیں کہ خون کے آنسو رلانے والا تھا۔ 70 مسلمان مٹی اور رقت میں لت پت میدان میں پڑے تھے اور عرب کے وحشیانہ رسم مسلح کا مہیب درشیہ پیش کر رہے تھے، ارتھات نہ صرف یہ شہید ہوئے تھے بلکہ مسلح کیا گیا تھا، ان کے انگ کاٹے گئے تھے، ان کی شکلوں کو بگاڑا گیا تھا۔ ان قتل ہونے والوں میں آپ لکھتے ہیں کہ ان قتل ہونے والوں میں کیول 6 مہاجر تھے، باقی سب انصار سے سمبند رکھتے تھے۔ قریش کے قتل ہونے والوں کی سنکھیا 23 تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا اور رضائی بھائی حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کے پاس پہنچے تو بے خود سے ہو کر رہ گئے، کیونکہ اتیاچاری ہندہ جو تھی پتنی ابو سفیان کی نے ان کی لاش کو بری طرح بگاڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک آپ خاموشی سے کھڑے رہے اور آپ کا چہرہ غم اور غصہ کے آثار اسپشٹ کر رہا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے آپ کی طبیعت اس طرف بھی مائل ہوئی کہ مکہ کے ان وحشی درندوں کے ساتھ جب تک انہی کے جیسا ویوہار نہ کیا جائے گا شاید ہوش میں نہیں آئیں گے، ان کو سبق نہیں ملے گا، پرنتو آپ اس وچار سے رک گئے اور صبر کیا، بلکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کی رسم جو تھی، شکلوں کو بگاڑنے والی رسم، اعضاء کاٹنے والی رسم، اس کو اسلام میں سدیو کے لیے منع کر دیا اور فرمایا دشمن خواہ کچھ کرے تم اس پرکار کے جانوروں والے ڈھنگ سے بہرحال باز رہو گے اور نیکی اور احسان کا طریق اختیار کرو۔ اور آپ کی پھوپھی صفیہ پتری بن عبد المطلب اپنے بھائی حمزہ سے بہت محبت رکھتی تھی، وہ بھی مسلمانوں کی پراجے کی خبر سن کر مدینہ سے نکل کے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے زبیر ابن العوام سے فرمایا کہ اپنی ماتا کو ماموں کی لاش نہ دکھانا، پرنتو بہن کی محبت کب چین لینے دیتی تھی۔ بیٹے نے تو کہا کہ نہ دیکھیں لاش حضرت حمزہ کی، کیونکہ مسلح کیا ہوا ہے، بگاڑا ہوا ہے چہرہ۔ انہوں نے اصرار کے ساتھ کہا کہ مجھے حمزہ کی لاش دکھا دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ صبر کروں گی اور کوئی رونے دھونے والے شبد منہ سے نہیں نکالوں گی۔ اطیب وہ گئیں
اور بھائی کی لاش دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوئی خاموش ہو گئیں۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ قریش نے دوسرے صحابہ کی لاشوں کے ساتھ بھی یہی ویوہار کیا تھا۔ انتہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن حجش کی لاش کو بھی بری طرح بگاڑا گیا تھا۔ جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاش سے ہٹ کر دوسری لاش کی طرف جاتے تھے، آپ کے چہرہ پر دکھ کے آثار زیادہ ہوتے جاتے تھے۔ شاید اسی افسر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جا کر دیکھے کہ سعد بن ربیع رئیس انصار کا کیا حال ہے، کیا وہ جیوت ہیں یا شہید ہو گئے، کیونکہ میں نے لڑائی کے وقت دیکھا تھا کہ وہ دشمن کے نیزوں میں بری طرح گرے ہوئے تھے۔ آپ کے فرمانے پر ایک انصاری صحابی ابی بن قعب گئے اور میدان میں ادھر ادھر سعد کو تلاش کیا، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر انہوں نے اونچی آوازیں دینی شروع کیں اور سعد کا نام لے کر پکارا، مگر پھر بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ مایوس ہو کر وہ واپس جانے کو تھے کہ انہیں خیال آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تو پکاروں، شاید اس طرح پتہ چل جاوے۔ پہلے تو خالی نام لے کر پکارا، پھر کہا کہ اس طرح پکارو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے تمہیں تلاش کرنے کے لیے۔ انتہا انہوں نے اونچی آواز سے پکار کر کہا کہ سعد بن ربیع کہاں ہیں؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا ہے۔ اس آواز نے سعد کے ادمرے جسم میں ایک بجلی کی لہر دوڑا دی۔ لاشوں کے بیچ سے ہلکی مردہ پڑے ہوئی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو ایک دم حرکت پیدا ہوئی جسم میں، اور انہوں نے چونک کر پرنتو اتیدھک ہلکی آواز میں اتر دیا، کون ہے؟ میں یہاں ہوں۔ ابی بن کعب نے غور سے دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر قتل کیے ہوئے لوگوں کے ڈھیر میں سے سعد کو پایا، جو اس وقت کشٹ کی حالت میں جان توڑ رہے تھے۔ ابی بن قعب نے ان سے کہا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہاری حالت سے آپ کو سوچت کروں۔ سعد نے اتر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ خدا کے رسولوں کو جو ان کے انویائیوں کی قربانی اور اخلاص کی وجہ سے ثواب ملا کرتا ہے، خدا آپ کو وہ ثواب سارے نبیوں سے بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے، اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، اور میرے بھائی مسلمانوں کو بھی میرا سلام پہنچانا، اور میری قوم سے کہنا یدی تم میں زندگی کا دم ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو خدا کے سامنے تمہارا کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر سعد نے جان دے دی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جنگ احد کی ایک گھٹنا ہے۔ جنگ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا کہ جاؤ اور زخمیوں کو دیکھو۔ وہ دیکھتے ہوئے حضرت سعد بن ربیع کے پاس پہنچے جو سخت زخمی تھے، آخری سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے رشتہ داروں اور پیاروں کو اگر کوئی سندیش دینا ہو تو مجھے دے دیں۔ حضرت سعد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں پرتیکشک ہی تھا کہ کوئی مسلمان ادھر آئے تو سندیش دوں۔ تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرو کہ میرا سندیش اوشیہ پہنچا دو گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو سندیش دیا وہ یہ تھا کہ میرے بھائی مسلمانوں کو میرا سلام پہنچا دینا،
اور میری قوم اور میرے رشتہ داروں سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خدا کی ایک بہترین امانت ہے اور ہم اپنی جانوں سے اس امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں، اب ہم جاتے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں، اس دنیا سے وداع ہو رہے ہیں اور اس امانت کی حفاظت تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ بس ایسا نہ ہو کہ تم اس کی حفاظت میں کمزوری دکھاؤ۔ دیکھو ایسے وقت میں جب انسان، حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں اس واقعہ کا ورنن کرتے ہوئے کہ دیکھو ایسے وقت میں جب انسان سمجھتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، کیا کیا وچار اس کے دل میں آتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے میری پتنی کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کو کون پوچھے گا، پرنتو اس صحابی نے کوئی پیغام نہ دیا، کیول یہی کہا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں، تم بھی اسی راستے سے ہمارے پیچھے آؤ۔ سب سے بڑا کام یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے۔ ان لوگوں کے اندر ایمان لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر یہی ایمان کی شکتی تھی جس سے انہوں نے دنیا کو تہ و بالا کر دیا اور کیسر اور کسریٰ کی سلطنتوں کے تخت الٹ دیے۔ کیسر روم حیران تھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کسریٰ نے اپنے جرنیل کو لکھا کہ یدی تم ان عربوں کو بھی شکست نہیں دے سکتے تو پھر واپس آ جاؤ اور گھر میں چوڑیاں پہن کر بیٹھو۔ یہ کہا اس نے اپنے جرنیل کو کہ یہ گوئیں کھانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی تم نہیں روک سکتے، بالکل معمولی لوگ ہیں، کھانا بھی ان کو نہیں ملتا، گوہ کھاتے ہیں یہ لوگ۔ اس نے اتر دیا یہ تو آدمی معلوم ہی نہیں ہوتے، یہ تو کوئی بلا ہے، یہ تلواریں اور نیزوں کے اوپر سے کودتے ہوئے آتے ہیں، ایسا ان میں جوش و جذبہ ہے، ان کو ہم کس طرح ہرا سکتے ہیں۔ ایک بار حضرت سعد بن ربیع کی پتری سعد حضرت ابوبکر کے پاس آئیں تو انہوں نے اس کے لیے اپنا کپڑا بچھا دیا۔ حضرت عمر آئے تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ اس ویکتی کی پتری ہے جو مجھ سے اور تم سے بہتر تھا۔ حضرت عمر نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا وہ شخص جس کی مرتیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، اس نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا جبکہ میں اور تم باقی رہ گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربیع کی پتنی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں سعد بن ربیع کی پتریاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے احد کے دن شہید ہو گئے تھے، اور ان کے چاچا نے ان دونوں کا مال لے لیا ہے، ارتھات ان کی سمپتی جو تھی حضرت سعد ان کے چاچا نے لے لی ہے، انہیں کچھ نہیں ملا اور ان کے لیے مال نہیں چھوڑا، اور ان دونوں کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک ان کے پاس مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس پر سمپتی کے آدیش آدھارت آیت نازل ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے چچا کو بلوایا اور فرمایا کہ سعد کی پتریوں کو سعد کے مال کا تیسرا بھاگ دو اور ان دونوں کی ماتا کو 8واں بھاگ دو، اور جو بچ جائے وہ تمہارا ہے۔ اس بارے میں اس گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے کچھ وستار حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے سیرت خاتم النبیین میں کہ حضرت سعد ایک دھنی آدمی تھے، اچھے کھاتے پیتے تھے، اپنے قبیلہ میں شریشٹھ ستھان رکھتے تھے، ان کا کوئی پتر نہیں تھا
کیول 2 پتریاں تھیں اور پتنی تھی، کیونکہ ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سمپتی کے سمبندھ میں کوئی نیا آدیش نہیں اترا تھا، اور صحابہ میں پرانے عرب کے رواجوں کے انوسار جو پرتھا تھی عرب کی، اس کے انوسار سمپتی بٹتی تھی۔ فوت ہونے والے پتر نہ ہونے کی اوستھا میں پتا کے بھائی بہنیں جو تھے پرتھا کے انوسار سمپتی پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، اور ودوا لڑکیاں یوں ہی خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں۔ اس لیے سعد بن ربیع کی شہادت پر ان کے بھائی نے ساری سمپتی پر قبضہ کر لیا، اور ان کی ودوا اور پتریاں بالکل بے سہارا رہ گئیں۔ اس تکلیف سے پریشان ہو کر سعد کی ودوا اپنی دونوں پتریوں کے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوئیں اور ساری کتھا سنائی، اپنی پریشانی کا ورنن کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر استتو کو اس درد کے قصہ نے ایک ٹھیس پہنچائی، کیونکہ ابھی تک اس وشے میں خدا کی اور سے آپ پر کوئی آدیش نہیں نازل ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تم پرتیکشا کرو، پھر جو احکام خدا کی طرف سے نازل ہوں گے ان کے انوسار فیصلہ کیا جائے گا۔ انتتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں توجہ فرمائی، اور ابھی زیادہ سمے نہیں گزرا تھا کہ آپ پر سمپتی کے وشے میں کچھ آیات نازل ہوئیں جو قرآن شریف کی سورہ النساء میں ورنن ہوئی ہیں۔ اس پر آپ نے سعد کے بھائی کو بلایا، اس سے فرمایا کہ سعد کے ترکہ میں سے 2 ثلث ان کی لڑکیوں اور 1 سمن اپنی بھاوجا کے سپرد کر دو، اور جو بچے وہ خود لے لو۔ اس وقت سے تقسیم ورثہ کے سمبندھ میں نئے آدیش آنے شروع ہو گئے، جس کے انوسار بچوں والی پتنی اپنے پتی کے سمپتی میں سے 8ویں حصے کی، اور بنا بچوں والی پتنی اپنے پتی کے سمپتی میں سے 4تھے بھاگ کی، اور لڑکیاں اپنے پتا کی سمپتی میں سے اپنے بھائی کے حصہ کے سمکش آدھا حصہ کی، اور اگر بھائی نہ ہو تو سمست سمپتی میں سے حالت کے متبھیدوں کے ساتھ 2 ثلث یا آدھا کی 3/4 یا آدھا کی 2/3 یا آدھا کی، اور ماں اپنے پتر کی سمپتی میں سے 6ٹھے حصہ کی، اور بچے لڑکے کی سمپتی میں تیسرے کے حق دار ٹھہرے گی، اور اسی طرح دوسرے ورثاء کے حصے نردھارت ہو گئے، اور عورت کا وہ جنم جات حق جو اس سے چھینا جا چکا تھا اسے واپس مل گیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے، آگے وہ لکھتے ہیں کہ میں اس اوسر پر یہ کہنا بھی غیر ضروری، نوٹ لکھنا بھی غیر ضروری، اس موقع پر یہ نوٹ بھی غیر ضروری نہیں ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا کی امتیازی وشیشتاؤں میں سے ایک وشیشتا یہ ہے کہ آپ نے مہیلاؤں کے ورگ کے تمام جائز اور ضروری ادھیکاروں کی پوری رکشا فرمائی ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا آپ کے بعد کوئی ویکتی نہیں گزرا جس نے مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی ایسی رکشا کی ہو جیسی آپ نے کی ہے۔ انتتہ سمپتی میں، بیاہ شادی میں، پتنی پتی کے سمبندوں میں، طلاق خلا میں، ویکتیگت جائیداد پیدا کرنے کے حق میں، ویکتیگت جائیداد کے پریوگ کرنے کے حق میں، تعلیم کے حق میں، بچوں کے پالن پوشن اور تربیت کے حقوق میں، قومی اور ملکی معاملات میں حصہ لینے کے حق میں، ویکتیگت آزادی کے حق معاملہ میں، دینی حقوق اور ذمہ داریوں میں،
الغرض دین و دنیا کے ہر اس میدان میں جس میں مہیلا قدم رکھ سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام ضروری حقوقوں کو سویکار کیا ہے اور اس کے ادھیکاروں کی رکشا کی اپنی امت کے لیے ایک پوتر امانت کرتویہ کے طور پر قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کی مہیلائیں آپ کے آنے کے بعد اپنے لیے نجات کا پیغام سمجھتی تھی۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ مجھے اپنے رستہ سے ہٹنا پڑتا ہے، ارتھات مضمون جو ورنن ہو رہا ہے اس سے پرے ہٹ رہا ہوں، ہٹنا پڑتا ہے۔ یدی میں اور اس کا وستار سے ورنن کرتا رہا، انیتھا میں بتاتا، کیونکہ مضمون یہ نہیں ورنن ہو رہا۔ مہیلاؤں کے ادھیکاروں کا اس لیے ورنن نہیں کر سکتا، انیتھا بتا دیتا کہ مہیلاؤں کے معاملہ میں آپ کی تعلیم واستو میں استھان پر قائم ہے، جس تک دنیا کا کوئی دھرم، کوئی سبھیتا نہیں پہنچتی، اور نشچے آپ کے یہ پیارے شبد ایک گہری سچائی پر آدھارت ہیں۔ حببا الیہ من دنیاکم من نساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ارتھات دنیا کی چیزوں میں سے میری فطرت کو جن چیزوں کی محبت کا خمیر دیا گیا ہے وہ مہیلا اور خوشبو ہیں، پرنتو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ارتھات عبادت الہی میں رکھی گئی ہے۔ آج کی دنیا مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی بات کرتی ہے اور چند اوپری باتوں کو اکٹھا کر جن کا آزادی سے کوئی سمبند نہیں ہے، بلکہ اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ بھی مہیلاؤں کے سمان کو قائم کرنے، گھروں کے سکون اور اگلی نسلوں کی تربیت کے لیے رکھی ہیں۔ ان پر آروپ لگاتے ہیں اسلام پر آروپ کرنے والے، جبکہ واستوکتا یہ ہے کہ مہیلاؤں کے آزادی اور ادھیکار دلوانے کی واستوک تعلیم اسلام کی ہی ہے۔ اللہ کرے کہ دنیا اس واستوکتا کو سمجھ کر گندگی اور فساد اور جھگڑوں سے بچ سکے۔ ہماری مہیلائیں بھی اس واستوکتا کو سمجھیں اور بعض دفعہ دنیا کے پیچھے چل پڑتی ہیں کہ دنیا کی آزادی یہ ہے، اور واستوکتا کو سمجھیں، وہ جو مقام اسلام نے مہیلاؤں کو دیا ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ وہ نہ کسی مذہب نے دیا ہے اور نہ ہی نو نہاد روشن خیال سنستھاؤں کی مہیلاؤں کے ادھیکاروں نے دیا ہے یا تحریک نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی مہیلاؤں کے ادھیکار ادا کرنے کی اسلامی تعلیم کے انوسار توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ معاشرہ پرامن معاشرہ ہو۔ اس کے بعد میں سنکشیپ میں موجودہ حالات کے لیے بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کرونا مہاماری سے آفات سے دنیا کو پاک کرے، وہاں انسانوں کو یہ عقل اور سمجھ بھی دے کہ ان کی زندگی اور بچت ایک خدا کی طرف جھکنے اور ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں ہے، دنیا میں اپدرو ختم کرنے میں، ہر قربانی دیتے ہوئے اپنی حکومتوں کو اللہ تعالیٰ کی عقل دے کہ انصاف پر مبنی نظام چلائے۔ امریکہ میں بھی آج کل جو بے چینی اور بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اس سے ہر احمدی کو وشیشتا اس کے برے پربھاؤ سے سرکشت رکھے، وہاں عوام کو بھی صحیح رنگ میں اپنی مانگیں پیش کرنے اور ادھیکار لینے کی شکتی عطا کرے۔ اگر امریکن توڑ پھوڑ کے ذریعہ سے اپنے گھروں کو جلائیں گے تو ان کا نقصان ان کو ہی ہوگا، کیونکہ اس پر تو کئی افریقن لیڈروں نے بھی کہا ہے کہ اپنے گھروں کو تو نہ جلاؤ، گھروں کی توڑ پھوڑ تو نہ کرو، ہاں اپنے حق لو اور جائز طریقے سے لو۔
جہاں تک اجازت دیتے ہیں حکومت پر پروٹیسٹ بھی ہوں، لیکن اپنی سمپتی کو تباہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ اس لیے اس بارے میں بھی پروٹیسٹ کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال حکومتی نظام کو بھی سمجھ لینا چاہیے یہ سارے جو کچھ فسادات ہو رہے ہیں اس کے جھگڑے میں طاقت استعمال کر کے ہی مسائل حل نہیں ہوتے، اور نہ ہی طاقت تمام مسائل کا حل ہے، بلکہ انصاف سے تمام شہریوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے حکومتیں چلا کرتی ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔